السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ پہلے ہی مختلف محاذوں میں گھرا مشرق وسطی اب ایک نئی کشیدگی کے دور میں داخل ہو گیا ہے۔ قطر جو حالیہ کچھ عرصے سے عالمی ثالثی کا مرکز بنا ہوا تھا، وہاں اسرائیل کے غیر معمولی حملے نے نہ صرف دوحہ کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ سفارتی کوششوں کو بھی سنگین خطرات سے دو چار کر دیا ہے۔ یہ حملہ اس رہائشی کمپلیکس پر ہوا جہاں حماس کے رہنما مقیم تھے، اور اس میں حماس کے اعلیٰ مذاکرات کار خلیل الحیہ کے بیٹے اور قطری فوجی اہلکار سمیت 6 افراد شہید ہوئے تھے۔ اس حملے کے بعد عالمی سطح پر نہ صرف اسرائیل کی مخالفت میں آوازوں اور اقدامات میں تیزی آ رہی ہے، بلکہ وہاں خلیجی ممالک بھی ایک نئی صف بندی کرتے دکھ رہے ہیں۔ اس حملے سے متعلق قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کی آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے، جو بظاہر تو اسرائیلی حملے سے ناخوش ہیں، اور ان کی تمام انتظامیہ نے قطر کو یہ باور بھی کروایا ہے کہ آئندہ ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن بین الاقوامی امور کے ماہرین اور تجزیہ کار اسرائیل کی اس کارروائی میں امریکی کردار کو بھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود قطری وزیر اعظم کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات انتہائی اہم سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ قطر ابھی بھی غزہ جنگ کے لیے ہونے والی کوششوں کو جاری رکھنا چاہتا ہے، جس کا اظہار قطری وزیر اعظم نے اپنے موقف میں تبدیلی کی صورت میں کیا، جنہوں نے اسرائیلی حملے کے بعد اپنے فوری رد عمل میں ثالثی سے پیچھے ہٹ کر اسرائیل کو جنگ بندی کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ گزشتہ روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کیا آپ نے کسی ریاست کو مذاکرات کاروں پر اس طرح حملہ کرتے دیکھا ہے؟ گو کہ اسرائیلی جارحیت کے باعث عالمی اور بالخصوص مغربی دنیا دباؤ میں تو ہے، لیکن ابھی بھی اسرائیل کے لیے نرم گوشہ بھی رکھا جا رہا ہے، جس کی مثال گزشتہ روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں سامنے آئی، جب اس حملے کی مذمت کے لیے ایک قرارداد تو پیش کی گئی، لیکن اس قرارداد میں اسرائیل کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قطر پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کشیدگی میں کمی پر زور دیا، تاہم اسرائیل کا نام نہیں لیا جس نے یہ حملے کیے۔ سلامتی کونسل کے اس بیان کے لیے تمام 15 رکن ممالک کی منظوری درکار تھی، جس میں اسرائیل کا اتحادی امریکہ بھی شامل ہے۔ کونسل کے ارکان نے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی حمایت پر بھی زور دیا۔ سلامتی کونسل کے بیان میں دوحہ کو خطے کے ایک کلیدی ثالث کے طور پر بیان کیا، جو اسرائیل اور حماس کے درمیان امن مذاکرات میں مصر اور امریکہ کے ساتھ کردار ادا کر رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ کونسل کے اراکین نے اس بات پر زور دیا کہ یرغمالیوں کی رہائی بشمول وہ جن کی موت حماس کے ہاتھوں ہوئی اور غزہ میں جنگ و تکالیف کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح رہنی چاہیے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کے نمائندے عاصم افتخار نے بھی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ دوسری طرف حماس نے کھلے عام الزام لگا دیا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ اس حملے میں شریک ہے۔ حماس کی جانب سے قطر میں شہداء کی تدفین کے موقع پر اسرائیل پر غزہ جنگ بندی مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ حماس کے عہدیدار فوزی برہوم نے ایک بیان میں کہا کہ یہ جرم پورے مذاکراتی عمل کا قتل اور قطر اور مصر میں ہمارے ثالثی بھائیوں کے کردار کو دانستہ نشانہ بنانا تھا۔ فوزی برہوم نے الزام لگایا کہ امریکہ اسرائیلی حملے میں مکمل طور پر ملوث ہے۔ حماس کے مطابق اس کے 5 ارکان شہید ہوئے، جن میں اعلیٰ مذاکرات کار خلیل الحیہ کا بیٹا حمام، ان کے دفتر کے ڈائریکٹر جہاد لباد اور باڈی گارڈ احمد مملوک، عبداللہ عبد الواحد اور مومن حسون شامل ہیں، جبکہ ایک قطری لاس کارپورل بھی حملے میں شہید ہوا۔ اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل نے جن حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے حملے کیے، وہ بھی منظر عام پر آ گئے ہیں۔ الحدث نیوز کے مطابق اسرائیل نے 2 ستمبر کو حماس کے جن رہنماؤں کو نشانہ بنایا تھا، وہ اس حملے کے بعد مقتولین کی نماز جنازہ میں پہلی مرتبہ سامنے آ گئے۔ گزشتہ روز سامنے آنے والی تصاویر میں حماس کے کچھ رہنماؤں کو حملے کے متاثرین کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ان تصاویر میں حماس کے رہنما اسامہ حمدان، تحریک کے سیاسی دفتر کے رکن عزت الرشق اور حسام بدران کو قطری دارالحکومت میں حملے کے بعد دکھایا گیا۔ واضح ہے کہ دوحہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں۔ قطر نے 2012 میں امریکہ کی منظوری سے حماس کو دوحہ میں ایک سیاسی دفتر قائم کرنے کی اجازت دی تھی، تاکہ اس گروپ کے ساتھ رابطے کا چینل قائم رہے۔ قطر پر حملے کے بعد خلیجی ریاستوں میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ متحدہ عرب امارات نے کہا کہ خلیجی تعاون کونسل کے کسی رکن ملک پر جارحیت دراصل پورے خلیجی سلامتی ڈھانچے پر حملہ ہے۔ اس طرح کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوحہ پر حملے کو صرف ایک ملک پر حملہ نہیں، بلکہ پورے خطے کے استحکام پر ضرب سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ساری کشیدگی ایسے وقت میں سامنے آئی جب آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ووٹنگ ہوئی، جس میں 142 ممالک نے بھاری اکثریت سے فلسطینی ریاست کے حق میں ووٹ دیا۔ اے ایف پی کے مطابق نیو یارک ڈکلیریشن کے نام سے قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ حماس کو تمام یرغمالیوں کو آزاد کرنا چاہیے، اور یہ
کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی 7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے شہریوں کے خلاف کیے گئے حملوں کی مذمت کرتی ہے۔ قرارداد میں غزہ میں جنگ کے خاتمے، 2 ریاستی حل کے مؤثر نفاذ کی بنیاد پر اسرائیل فلسطین تنازع کے منصفانہ، پرامن اور دیر پا تصفیے کے حصول کے لیے اجتماعی کوششوں کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اعلامیہ جس کی عرب لیگ نے پہلے ہی توثیق کی تھی اور جولائی میں اقوام متحدہ کے 17 رکن ممالک بشمول کئی عرب ممالک نے اس پر دستخط کیے تھے، حماس کی مذمت کرنے کے علاوہ اسے غزہ کی قیادت سے مکمل طور پر بے دخل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے تناظر میں حماس کو غزہ میں اپنی حکمرانی ختم کرنی چاہیے اور ایک خود مختار فلسطینی ریاست کے مقصد کے لیے بین الاقوامی تعاون اور حمایت کے ساتھ اپنے ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دینے چاہیے۔ اس فروری اجلاس میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا وعدہ کیا ہے، تاہم اس سب کے برعکس اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کھلے عام 2 ریاستی حل کو مسترد کر رہے ہیں۔ انہوں نے مغربی کنارے میں متنازع آباد کاری کے نئے منصوبے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت مزید 3400 یہودی مکانات تعمیر ہوں گے اور بیت المقدس سے مغربی کنارے کا بڑا حصہ منقطع ہو جائے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ زمین ہماری ہے، ہم اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی۔ اسی دوران غزہ میں زمینی حقائق انتہائی خوفناک ہیں۔ اسرائیلی بمباری نے مزید درجنوں فلسطینیوں کی جان لے لی ہے، جبکہ قحط اور بھوک کے باعث بھی اموات ہو رہی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی شدید بمباری سے مزید 72 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ بھوک کی شدت سے مزید 5 فلسطینی انتقال کر گئے ہیں۔ غزہ کے شہری ایک بار پھر بے گھر ہونے پر مجبور ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے پمفلٹ گرا کر شہریوں کو نکلنے کے احکامات دیے جا رہے ہیں، لیکن باقی غزہ میں نہ کوئی محفوظ جگہ ہے، نہ خوراک اور نہ ہی پانی۔ اس وقت وہاں لاکھوں لوگ اس مخمصے میں ہیں کہ رہیں یا اپنے گھروں کو چھوڑ دیں۔ ان تمام واقعات کے تناظر میں دیکھا جائے تو قطر پر حملہ صرف ایک ملک پر جارحیت نہیں، بلکہ اس وسیع تر سفارتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے جس کے ذریعے جنگ بندی اور انسانی المیے کو روکا جا سکتا تھا۔ سلامتی کونسل کے نیم دل بیانات اور امریکی دوغلی پالیسی اس بحران کو حل کرنے کے بجائے مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ ایک طرف فلسطینی ریاست کے قیام پر قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں، دوسری طرف اسرائیل مسلسل اپنے توسیعی منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ اس صورتحال میں سوال یہ ہے کہ کیا عالمی برادری واقعی امن چاہتی ہے یا پھر طاقت کے توازن کو اسرائیل کے حق میں مزید جھکانے پر راضی ہو چکی ہے؟ قطر اسرائیل تنازع اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کے حوالے سے ووٹنگ پر مزید بات کرنے میں جوائن کیا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب اور امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر مسعود خان صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ ایک طرف اسرائیل کی جو جارحیت ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، تقریباً 6 سے 7 ممالک جو ہیں وہ نشانہ بن چکے ہیں اور ریسنٹلی قطر پہ اٹیک کیا گیا اور امریکہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ امریکہ کو بالکل علم نہیں تھا۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ میں دوبارہ ایسا نہیں ہونے دوں گا، لیکن پھر بھی اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہمیں دوبارہ کرنا پڑا تو ہم پھر ٹارگٹ کریں گے۔ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اندر بھی اس پہ ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے، لیکن سٹیٹمنٹ میں مذمت تو ہوتی ہے اس قطر پر حملے کی، لیکن نام نہیں لیا جاتا اسرائیل کا۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اقوام متحدہ ہو یا مسلم بلاک ہو یا امریکہ ہو، وہ اسرائیل کے جو پلانز ہیں گریٹر اسرائیل کے یا جو بھی اس کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں اسے روکنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟